السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزم، آج ہم سنا رہے ہیں آپ کو ایک کہانی جس کا عنوان ہے رات کی شہزادی۔ بہت دنوں کی بات ہے، شاید لاکھوں برس پہلے کی، جب آسمان میں ستارے تو تھے مگر ان کی روشنی بہت مدھم تھی۔ اس زمانے میں راتیں بہت تاریک اور بھیانک ہوا کرتی تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی ایسا گپ اندھیرا ہو جاتا تھا کہ مسافروں کو خود اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے تھے۔ بچے بھی سرے شام ہی ماؤں کی گود میں سمٹ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جنگلوں میں چرنے والے پرندے سرے شام ہونے سے پہلے ہی اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے تھے۔ گرز کے بڑا ہی ڈر لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان اندھیری راتوں میں رات شہزادی اپنی رتھ میں بیٹھ کر دنیا کا چکر لگایا کرتی تھی۔ شہزادی کی گاڑی جس طرف گزرتی تھی اندھیرا پھیلتا چلا جاتا تھا۔ شہزادی کا رتھ ایک جنگل میں سے ہو کر گزرا۔ رات کی شہزادی کے رتھ کو دور ہی سے دیکھ کر پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جھپٹے تاکہ انہیں اندھیرے میں بھٹکنا نہ پڑے۔ سارے پرندے اس قدر جلدی میں تھے کہ کسی نے شہزادی کے رتھ کو دور ہی سے دیکھ کر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جھپٹے تاکہ انہیں اندھیرے میں بھٹکنا نہ پڑے۔ سارے پرندے اس قدر جلدی میں تھے کہ کسی نے بھی شہزادی کی سسکیوں کی آواز پر دھیان ہی نہ دیا، مگر بلبل کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی۔ جب شہزادی کا رتھ اس کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ رات کی شہزادی سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے اس کے اندر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ سسکیاں بھر کر رو رہی ہے۔ بلبل اسے یوں روتا دیکھ کر ہمدردی سے بولی، کیوں بہن، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے اچانک رتھ روک لیا اور کہنے لگی، کیا پوچھتی ہو بھی بلبل؟ آج کل میں بڑی مصیبت میں ہوں، بہت دکھی ہوں۔ کیا یہ بد نصیبی نہیں کہ ساری دنیا والے مجھ سے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور مجھے دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں؟ درخت کی آؤٹ میں پاس ہی ایک غریب لڑکا بھی یہ بات سن رہا تھا۔ اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اس کا مددگار ساتھی بنا دے۔ اس کے بعد وہ شہزادی کے پاس آیا اور بولا، رو نہ شہزادی، اللہ کی مدد سے تو جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ شہزادی روز جنگل میں سیر کرنے آتی اور غریب لڑکے کو یاد کرتی جس نے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ گھر میں بھی روتی رہتی۔ بادشاہ اپنی شہزادی کی اس حالت کی وجہ سے پریشان رہتا۔ اسی اثنا میں ایک غلام نے بادشاہ کو ایک نجومی کا پتہ بتایا کہ وہ اپنی شہزادی کا علاج نجومی سے کروائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اس نے نجومی کو دربار میں بلایا اور اپنی شہزادی کی کیفیت بتائی۔ نجومی شہزادی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب لڑکے سے کر دو گے تو تیری بیٹی کی قسمت بدل دے گا، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر ایک غریب آدمی کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے دے دو، میں اس کی بہترین پرورش کروں گا۔ غریب لڑکے کے والدین اپنے بچے کا مستقبل اچھا سوچ کر لڑکا بادشاہ کو سونپ دیتے ہیں۔ بادشاہ غریب لڑکے کی بہترین پرورش کرتا ہے، آخر وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس لڑکے سے کر دیتا ہے۔ شادی کے دن شہزادی کیا دیکھتی ہے؟ یہ وہی لڑکا ہے
جو اسے جنگل میں ملا تھا وہ خوش ہو گئی۔ شہزادی نے شادی کے بعد غریب لڑکے کے سارے گھر والوں کو محل میں اپنے ساتھ رکھ لیا اور وہ سارے ہنسی خوشی رہنے لگے۔